نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین اکرام، بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ ہم قضا نمازیں کس طرح ادا کریں۔ تو قضا نمازوں کو ادا کرنے کا آسان انداز میں ہم آج آپ کو بتلائیں گے۔ بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہماری بہت ساری نمازیں فوت ہو گئی اور ہم کس سن میں بالغ ہوئے ہم کو پتہ نہیں، ایگزیکٹ معلوم نہیں کہ ہم کب بالغ ہوئے۔ اب کئی سال سے ہماری نمازیں فوت ہوئی ہے اور چند سال سے ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو اب اس کو کس طرح ادا کیا جائے، اس کے ساتھ کیا فرض نمازوں کے ساتھ کیا واجب نماز کی پڑھنا ضروری ہے کہ سنت مؤکدہ و غیر مؤکدہ و نوافل کہ ان کی بھی قضا ہوگی، اس طرح سے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا آسان طریقہ، قضا نمازوں کو پڑھنے کا آسان طریقہ، سب سے پہلے تو ہم ایک قلم لے لیں اور ایک کاپی لے لیں۔ اس قلم سے اس کاپی پر ہم ایک اپنے غالب گمان کے مطابق، ایک محتاط اندازے کے مطابق کہ ہم اس سن میں بالغ ہوئے اس کو لکھ لیں۔ وہاں سے لے کر روزانہ کی نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تمام نمازوں کو لکھ لیں، اور جب ہم وہ فوت شدہ نمازوں کو ادا کریں گے تو اس میں سے روزانہ کٹ کرتے چلیں۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ دوسری بات اس کے اندر آسانی یہ ہے کہ ہم روزانہ وقتی جب نماز پڑھیں گے، جب روزانہ فرض نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، جیسے فجر کے وقت چلے گئے تو فجر کے ساتھ ساتھ ہم قضا نماز بھی پڑھ لیں، ظہر کی پڑھنے چلے گئے ظہر کے ساتھ ساتھ ہم قضا نماز، اسی طرح عصر، مغرب، عشاء، یعنی روزانہ وقتی نماز کے ساتھ ہم قضا نماز بھی پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ چند سالوں میں ہمارے فرائض کے ساتھ ساتھ ہماری قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ پہلا کام تو یہ کریں۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ فرضوں کے ساتھ ساتھ صرف واجب کی ہم کو قضا کرنا ہے۔ جو عشاء کے ساتھ جو 3 رکعت واجب ہوتی ہے اس کی ہم کو قضا کرنا ہے۔ سنت مؤکدہ و غیر مؤکدہ نوافل ان کی قضا نہیں ہے۔ فرائض اور واجبات، اب فرائض ہو گئی، وتر کی واجب ہو گئی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو اپنے ورثہ کو وصیت کرنا ہے کہ میں روزانہ تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں نے اس کاپی میں لکھے ہے اور میں اس طرح سے کر رہا ہوں، اور میں روزانہ جب نماز ادا کرتا ہوں اپنی فوت شدہ نماز قضا پڑھ لیتا ہوں تو اس میں سے کٹ کرتا ہوں، لیکن اگر میں اس دوران انتقال کر جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف میں جب چلا جاؤں، ہمیشہ کے گھر کی طرف میں جب چلا جاؤں، تو آپ لوگوں کے ذمے ہے کہ میرے 1/3 مال میں سے آپ روزانہ کی میری جتنی نمازیں بچی ہے ان کا فدیہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا کام، پہلے کاپی میں لکھنا، روزانہ کٹ کرنا، اور دوسرا کام وصیت کرنا اور فرضوں کے ساتھ واجب بھی پڑھنا۔ 1/3 مال میں سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ تیسری بات یہ بھی ہو گئی کہ ہر وقتی نماز کے ساتھ اگر ہر فرض وقتی نماز کے ساتھ اگر ہم قضا نمازوں کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو بہت آسانی سے ہماری چند سالوں میں نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم سفر کی نمازیں، جو نمازیں ہماری سفر میں فوت ہو گئی، سفر میں چھوٹ گئی، سفر میں قضا ہو گئی، اب ہم اس کو کس طرح ادا کریں؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ اگر سفر میں ہے اور عشاء کی نماز آپ سے قضا ہو گئی جو آپ کو قصر پڑھنا تھی، تو اب آپ کو وہ قصر ہی کرنا ہے، اب وہ آپ کو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، چاہے آپ اس کو گھر پر پڑھیں چاہے سفر میں پڑھیں۔ جو نماز سفر میں چھوٹی ہے اس کو سفر کے حساب سے ہی پڑھا جائے گا، یعنی انہیں قصر ہی کیا جائے گا، ان کو قصر ہی پڑھا جائے گا، 4 کو 2 ہی پڑھا جائے گا۔ اس طرح سے تو چاہے پھر آپ وہ سفر والی نماز گھر پر پڑھے یا ڈبل سے سفر میں پڑھے، لیکن آپ اس کو قصر ہی پڑھیں گے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہم نیت کس طرح کریں، ان نمازوں کی نیت کس طرح کریں۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ نیت کریں کہ جو کاپی میں ہم نے لکھا ہے، ہم یہ نیت کریں کہ میں میری سب سے پہلی فجر کی نماز چھوٹی ہے، میں آج اس کی قضا کر رہا ہوں، آج اس کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر اس طرح سے
دوسرے دن جب وہ فجر کی نماز پڑھے اس کو بھی اسی طرح سے نیت کرے، ظہر کا بھی، عصر کا، مغرب، عشاء، تمام نمازوں کو اسی طریقے سے نیت کرے اور کٹ کرتے رہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بڑا فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر مسائل اگر آپ کو پوچھنا ہے تو انشاءاللہ آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جوابات دیے جائیں گے قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور بالدلیل جواب دیے جائیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو تو اس کو سنے، اچھی طریقے سے اس پر عمل کرے، لوگوں کو شیئر کرے، کیونکہ دین کی باتوں کا پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی بندہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی فوت شدہ نمازوں کی پڑھنے کی ترتیب بنا لے اور ان نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کر لے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔